اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار برا سلام۔ جنگ جمل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی تھی، اس کی حقیقت کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ حضرت علی نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ کے لیے دشواری یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کی شہادت موجود نہ تھی۔ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، جو ایک باپردہ خاتون تھی۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو جانتی تھی، لیکن وہ حضرت عثمان غنی کے ایک جملے کو سن کر ہی واپس لوٹ گئے تھے، اس طرح وہ قتل میں شریک نہ ہوئے۔ بعد میں جو باغی موجود تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، حضرت نائلہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اس طرح حضرت علی کسی قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر تھا کہ عوام تو عوام، صحابہ کی جماعت بھی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی رہی، اور یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی لوگوں کو بار بار سمجھاتے، اے لوگو، تم جو کہتے ہو میں اس سے غافل نہیں، لیکن ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں جن پر میرا قابو نہیں ہے۔ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے اور مدینہ سے حضرت عثمان کا خون آلود لباس، حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی مسجد کے منبر پر آویزاں کر دی، جسے دیکھ کر شام کے مسلمانوں کے جذبات قاتلوں کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ شروع کر دیا۔ یہ مطالبہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ حضرت علی کی خلافت ماننے کا انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو معزول کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن آپ معزول نہ ہوئے اور ایک مضبوط لشکر تیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے مکہ آتی تھی۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ مکہ میں تھی۔ یہیں آپ کو شہادت اور مدینہ میں بد امنی کی خبریں ملی۔ یہ افسوسناک حالات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے خون بے گناہی کے قصاص اور مدینہ میں ہونے والی بد امنی کی اصلاح کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ ام المومنین نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی، لوگوں، مختلف ملکوں کے لوگوں اور اجنبیوں نے چند معمولی باتوں پر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے سرکشی کر کے حرام خون بہایا، شہر مدینہ کا تقدس پامال کیا۔ خدا کی قسم، عثمان کی ایک انگلی ان کے جیسے ساری روئے زمین کے عوام سے بڑھ کر ہے۔ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، لہٰذا عثمان کے خون کا قصاص لے کر اسلام کو معزز کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ کی اس دعوت پر ہزاروں مسلمان سر کٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے اور لاکھوں درہم و دینار، اونٹ اس دعوت پر لوگوں نے جمع کرانا شروع کر دیے۔ 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ سے بصرہ کی طرف
طرف روانہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت یہودی ابن سبا اور حضرت عثمان کے قاتلوں کا گروہ مدینہ میں ہی ہے۔ بصرہ میں اس وقت عثمان بن حنیف حاکم تھا، جسے حضرت علی نے حاکم یعنی گورنر بنایا تھا۔ انہوں نے بصرہ آنے کا سبب پوچھا تو آپ نے تقریر کرتے ہی ارشاد فرمایا، لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے نامزد کردہ گورنروں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں کرتے اور مشورہ چاہتے تھے۔ ہم شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار، پرہیزگار اور سچا پاتے اور شکایت کرنے والوں کو گناہگار، غدار اور جھوٹا پاتے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی قوت اور تعداد بڑھ گئی تو عثمان کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کسی سبب کے بے گناہ خون بہایا۔ لہٰذا خبردار ہو جاؤ، جو کام تمہیں کرنا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا نفاذ ہے۔ لوگوں کے دلوں پر اس تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت عثمان بن حنیف کی فوج کا ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بصرہ کے لوگوں کو عثمان کے قصاص کی دعوت دے رہی ہیں۔ یہ مطالبہ شام کے ساتھ ساتھ بصرہ میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور مجبوراً امیر المومنین سے مقابلے کا عزم کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ بصرہ پہنچ کر حضرت علی نے ایک بزرگ جو امت کے خیرخواہ تھے، انہیں حضرت عائشہ کے پاس امن کا پیغام لے کر بھیجا۔ اس نے جا کر حضرت عائشہ اور ان کے مشیروں سے کہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، بہتر طریقہ امن ہے۔ اگر امن ہوگا تو قاتلین کو پریشانی ہوگی، اس طرح وہ منظر عام پر آئیں گے اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ امت کے لیے فعال نیک ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ امن ہوگا نہ ہی قصاص لیا جائے گا۔ امت کو سخت آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے، یہ آزمائش دونوں کو برباد کر دے گی۔ یہ ایک کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا سوال ہے۔ قاصد کی یہ باتیں حضرت عائشہ نے پسند فرمائیں اور فرمایا، اگر علی بھی تمہاری ان باتوں کو پسند کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ قاصد نے یہ خوشخبری حضرت علی کو سنائی۔ آپ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہودی ابن سبا کے اعلی کار سبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے سوچا اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو دن ہوتے ہی فوجیں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی اور یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا صبح ہونے سے پہلے پہلے اندھیرے میں دونوں فوجوں کو باہم لڑا دیا جائے۔ چنانچہ سبائی راتوں رات دونوں فوجوں میں پھیل گئے اور سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے دونوں لشکر گھبرا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا لگاتے، اے لوگو رک جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو جنگ سے منع کرنے کے لیے پہنچ گئیں، لیکن اندھیرے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ اصل حقیقت کا کسی کو علم نہیں۔ ہر فریق نے یہی گمان کیا دوسرے فریق نے دوسرے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا صبح ہوتے ہوتے دونوں فریقوں میں خون ریز جنگ شروع ہو گئی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ زوروں پر تھی، فریقین ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر بیٹھی اپنے جان بازوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ حضرت علی نے یہ اندازہ لگا لیا جب تک اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہے اس وقت تک خون ریزی بند نہ ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اونٹ زخمی ہو کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بیٹھتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ بھاگنے والے کو نہ پکڑا جائے، نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے امن فراہم کیا جائے۔
جنگ ختم ہونے پر حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ جا کر ام المومنین کی خیریت دریافت کریں کہ انہیں کوئی زخم تو نہیں لگا اور انہیں عزت کے ساتھ محل میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا، اے امی جان، مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی یہی کلمات ادا فرمائے۔ چند دن آرام کرنے کے بعد حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔ مکہ جاتے وقت آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے اور علی کے درمیان جو ساس اور دماد میں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، خدا کی قسم، میرے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی رنجش نہ تھی۔ ام المومنین دنیا اور آخرت دونوں جہان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم ہیں۔ اس خوشائند گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند میل تک آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔